آپ لوگوں کو جو سکھایا گیا ہے وہ یہ سکھایا گیا ہے کہ شافعین جو ہوتے ہیں ان کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ غلط ہے، یہ شرک ہے. وہاں پر بی بی فاطمۃ الزہرا کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ اذن خدا نہیں ہوگا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اب اس انسان کی پوری زندگی جس جہان بینی کا یہ سہارا لے کر اپنے اعمال کو انجام دے گا وہ اس عقیدے اور اس فکر کی بنیاد پر جو اس نے دماغ میں بٹھا لی ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی بھی قسم کا پریشر نہیں دیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کے نظریے کو بدلا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر شافعین کچھ بھی نہیں کر سکتے. کوئی انسان کہے کہ میں ساری زندگی رب العالمین کی نافرمانی میں گزاروں گا اور آخرت میں مجھے رحمت للعالمین یا ان کے اہل بیت بچا لیں گے، یہ دماغ سے نکال دیجئے. امپاسبل ہے، ناممکن ہے. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان، آج شفاعت یا شفاعت کے مفہوم کو ڈسکس کریں گے کہ شفاعت کسے کہتے ہیں، اور شفاعت کے بارے میں عام لوگوں کے ذہنوں میں جو خرافات یا غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس پر بھی روشنی ڈالیں گے. شفاعت کے دو مفہوم ہیں، ایک جو عام عرف میں استعمال ہوتی ہے اور دوسرا جو دینی منابع اور مصادر میں آیا ہے. ان دونوں کو جدا گنے ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم جسے شفاعت سمجھ رہے ہیں یا ہم جسے شفیع مانتے ہیں اور ہم منتظر ہیں کہ ہماری شفاعت کی جائے گی روز محشر، بعد از مرگ، قبر کے مراحل، برزخی مراحل میں اور یوم الدین میں جو ہم شفاعت کے منتظر ہیں، آیا ہم اس کیٹیگری میں فال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کے دماغ میں کچھ افکار موجود ہوتے ہیں اور جن سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، جو اس کے لیے درد سر ساز ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں غلط افکار. یعنی کچھ مفاہیم غلط طور پر بیان کیے جاتے ہیں بعض اوقات، اور کچھ مفاہیم کو انسان اپنی نافہمی یا کم علمی کی بنیادوں پر غلط سمجھتا ہے، اور غلط سمجھنے کے بعد پھر وہ اپنے دماغ میں، اپنے فکر میں محفوظ کر لیتا ہے، اپنے ذہن میں اس کو رکھ لیتا ہے. اب جب اس نے اپنے ذہن کے اندر وہ مفہوم جو غلط سمجھا تھا وہ بٹھا لیا، اب اس کو روان شناسی یا سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کچرا آ گیا ہے. اب جو انسان عمل انجام دے گا وہ اس کچرے کی وجہ سے اس عمل کی زیبائی خراب ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. حالانکہ کیسے؟ مثال لیجئے کہ ایک انسان ہے، وہ کسی مطلب کو غلط طور پر سمجھتا ہے. بہت سارے مطالب ہیں، ہم کیونکہ دینی مطالب اور سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آگا آپ دیکھ لیجئے کہ خدا کی نسبت اگر انسان کے ذہن میں ایک غلط معیار، ایک غلط عقیدہ، ایک غلط تصور بیٹھ جائے خدا رب العالمین کے بارے میں، اب اس انسان کی پوری زندگی جس جہان بینی کا یہ سہارا لے کر اپنے اعمال کو انجام دے گا وہ اس عقیدے اور اس فکر کی بنیاد پر جو اس نے دماغ میں بٹھا لی ہے. مثلا آپ کسی جوان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ خدا کی یہ صفات ہیں، اور یہ جوان یا اس بتانے والے کی اشتباہ سے یا پھر خود اپنی کم علمی کی بنیاد پر اس مفہوم کو اشتباہ سمجھتا ہے، اور اشتباہ غلط سمجھنے کے بعد اپنے ذہن میں اس کو رکھ لیتا ہے. اب ساری زندگی یہ مفہوم اس کے ذہن میں رہتا ہے اور اس کے اعمال اسی فکر کے فلٹر سے
ادا ہوتے رہتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جب تک انسان کے ذہن میں غلط فہمیوں کا کچرا موجود ہے، عمل کی زیبائی ظاہر نہیں ہو پائے گی۔ اسی طرح شفاعت کے مفہوم کو لے کر ہمارے معاشرے میں، انڈیا، پاکستان میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مسلمان اور بالخصوص تشیع کا جو عقیدہ ہے وہ کچھ بنیادوں پر دماغی کچرا ہے شفاعت کو لے کر۔ کچھ بنیادوں پر کچھ گراؤنڈز ایسے ہیں جہاں پر وہ غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ غلط فہمیاں یا وہ مفہوم جو شفاعت کے بارے میں ہمارے پاس موجود ہے اس سے کیا مراد ہے۔ پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ لفظ شفاعت شفع سے نکلا ہے، یعنی اس کے مادہ ہیں 3 حرف، ایک ہے شین، فے اور عین، شفع۔ اس شفع کے مادہ سے نکلنے والا لفظ شفاعت، اس کے مفہوم کہتے ہیں کہ جوڑا یا جفت۔ اس کو اگر لوگوں کے لیے آسان الفاظ میں بتائیں کہ شفع و وتر کیا ہے، تو نماز شب میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے 11 رکعت اگر نماز ادا کرنی ہے تو 8 رکعت تو 2 کر کے الگ پڑھ لی جاتی ہے۔ پھر ایک نماز پڑھتے ہیں آپ نماز شفع، اور آخری جو 11ویں رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ تنہا رکعت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وتر۔ یعنی شفع کہتے ہیں جوڑے کو، جفت کو۔ ایک انسان ضعیف ہے اور ضعیف انسان کو مدد کی ضرورت ہے، کسی سہارے کی ضرورت ہے کوئی کام انجام دینے کے لیے، تو اب یہ جو دوسرا انسان آ کے اس کی مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے یا اس کو اس حالت سے نکالتا ہے، اس کو کہتے ہیں شفیع۔ لغت میں شف کے معنی یہ ہے، یعنی جوڑا، یعنی جفت، یعنی ٹوین، ایک انسان کے برابر میں۔ یعنی کبھی بھی ایک انسان کو اپنے طور پر شفیع نہیں کہتے، شافع یعنی جو شفاعت کرنے والا ہے، وہ شفاعت کرنے والا کو کسی ایک کی ضرورت ہے جس کی شفاعت کی جا رہی ہے۔ شفع ہے اصل مادہ جس کی ضد ہے وتر، جس سے شفاعت نکلا ہے۔ اب شفاعت کے بارے میں ہمارے معاشرے میں 2 نظریے پائے جاتے ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور پھر فیصلہ آپ لوگوں کے اذہان عالیہ پہ چھوڑیں گے کہ کون سا مفہوم آپ کی عقل کے زیادہ نزدیک ہے۔ عام عرف میں شفاعت کا یہ مفہوم ہے، یعنی ایک انسان ہے مجرم، آپ مثال لے لیجئے، اور مجرم انسان کی شفاعت کی جا رہی ہے، یعنی ایک انسان نے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور اب یہ تقاضا کرتا ہے کسی اثر و رسوخ رکھنے والے انسان سے کہ خدارا میری مدد کیجئے، خدارا میری سفارش کیجئے اور مجھے اس سزا سے بچا لیجئے۔ اب یہ جو شافع آتا ہے، یہ جو شفیع آتا ہے شفاعت کرنے والا، یہ اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتا ہے، اور وہ جو قاضی ہے، وہ جو جج ہے یا وہ جو فیصلہ سنانے والا ہے، اس کے نظریے کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کے ماتحت جو بندے ہیں، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ اپنے ذہن میں اس کو کسی حکومت کا کوئی اعلیٰ عہدیدار سمجھ لیں، یا ایسی پرسنالٹی یا ایسا انسان جس کا سکہ چلتا ہے عام دنیا میں، جج میں، عدالت کے نظام میں، قانون بندی میں، جس کا سکہ چلتا ہے۔ اب یہ شفاعت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کس کی؟ مجرم کی۔ یہ جو شفاعت کا مفہوم ہمارے یہاں موجود ہے، یہ مذہب اسلام میں یا دینی تعلیمات میں یا وہ منابع اور وہ مصادر جو دین کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اس میں یہ مفہوم شفاعت بعد از مرگ یا شفاعت فی الدنیا یا شفاعت فی الآخرہ نہیں ہے۔ یعنی اس لیے کہ یہ نامعقول ہے، غیر منطقی ہے۔ کیوں غیر منطقی ہے؟ عرف عام میں جو شفاعت کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، جو مفہوم استعمال ہوتا ہے، یہ دینی تعلیمات میں جو ہمارے پاس شفاعت کا مفہوم ہے، یہ اس سے ٹکراتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ عرف عام میں جس شفاعت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس سے گناہ کرنے والے کی یا مجرم کی
اس کے اعمال پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ اس کے عمل پر، نہ اس کے افکار پر، نہ اس کی فکر میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے، وہ ویسے ہی ویسا مجرم رہتا ہے، پشیمانی میں بھی نہیں ہوتا، اور وہ شفاعت کرنے والے سے چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی سزا کو بخشوا دیا جائے۔ اب یہ دین کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی قسم کا پریشر نہیں دیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کے نظریے کو بدلا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کا جو فیصلہ ہے اٹل، اس فیصلے کو آپ کسی بھی اثر و رسوخ رکھنے والی پرسنالٹی سے اگر چاہیں گے کہ اس کے فیصلے اور اس کے معیارات اور اس کی مشیت اور اس کی سنت بدل دے تو وہ نہیں بدل سکتا۔ بس یہاں پر جو شفاعت کا مفہوم ہے عرف عام میں وہ بالکل جدا ہے۔ مشکل وہاں پر پیش آتی ہے جب ہم شفاعت کے عرف عام والے مفہوم کو دینی منابع اور اپنی زندگی بعد از مرگ میں لے کر آتے ہیں، وہاں پر مشکل ساز ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ہم نے شفاعت کا ایک مفہوم ڈسکس کیا جو عرف عام میں ہے، اب آئیے شفاعت کا وہ مفہوم ڈسکس کرتے ہیں جو کہ موجود ہے دینی تعلیمات میں، جو تربیت کا ذریعہ ہے، جو اصلاح کا ذریعہ ہے، جو بیداری کی دلیل ہے، اس کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا۔ شفاعت کا دوسرا مفہوم ہے، یعنی جس انسان کی شفاعت کی جا رہی ہے، گنہگار کی، مجرم کی، اس کی فکر میں تبدیلی رونما ہوئی ہے، اس نے ایسے اسباب مہیا کیے ہیں جس کو بنیاد بنا کر وہ شفاعت کرنے والے سے چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کی جائے۔ بس یہاں پر شفاعت دو طرح کی ہیں دینی مصادر میں، ایک شفاعت ہے فی دنیا کی زندگی میں، اور پھر ایک شفاعت ہے آخرت میں بعد از مرگ یا برزخی مراحل میں دینی مصدر میں۔ اس کو ہم یہاں پر تھوڑا سا کھولیں گے۔ دین میں جو شفاعت کا مفہوم ہے وہ بہت کلیئر ہے، یعنی آپ ایسے اسباب فراہم کرتے ہیں جس سے شفاعت کرنے والے آپ کی شفاعت کرتے ہیں، اور اس کے شفاعت کرنے سے پہلے بھی جو شافعین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اذن رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر شافعین کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اس کو ہم جرأت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ اہل بیت کی مثال لے لیجئے، آپ امام حسین کی مثال لے لیجئے، آپ بی بی فاطمۃ الزہرا کی مثال لے لیجئے، آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لے لیجئے، اگر آپ ان ہستیوں کو شافعین مانتے ہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دے سکتی۔ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ آپ لوگوں کو جو سکھایا گیا ہے وہ یہ سکھایا گیا ہے کہ شافعین جو ہوتے ہیں ان کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ دماغ کا کچرا ہے، اس کو ہمیں نکالنا ہے۔ جب دماغ سے یہ کچرا نکلے گا تو بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں شفاعت سے مراد وہ مفہوم نہیں ہے جو خرافات کی بنا پر ہمارے ذہنوں میں داخل کر دیا گیا ہے۔ شفاعت کا مفہوم جدا ہے۔ شفاعت اصلاح کو کہتے ہیں، شفاعت ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ انسان شافعین آتے ہیں انسان کی زندگی میں، اسی زندگی میں پہلے، اور اس کی فکر میں تبدیلی رونما کرتے ہیں، اس کے اعمال میں تبدیلی رونما کرتے ہیں۔ یہ انسان جس کی شفاعت کی جا رہی ہے یہ اپنی گنہکاریوں پر، اپنے جرم پر پشیمان اور نادم ہوتا ہے، اور ایسے اسباب فراہم کرتا ہے کہ اس کی بنیاد پر اس کی شفاعت کی جائے۔ جبکہ پہلے والے مفہوم میں ہم نے بتایا تھا کہ مجرم نے جرم انجام دیا ہے اور شفاعت کا مستحق ہے، شفاعت کرنے کو کہہ رہا ہے، جبکہ اس کی فکر میں اور اس کے عمل میں تبدیلی نہیں ہے۔ بس وہ مفہوم چھوڑ دیں کہ ایک انسان مجرم ہے اور مجرم رہے اور اس کی شفاعت بھی کی جائے۔
उर्फ आम वाला मफहूम शिफाअत का वो आप दीनी तालीमात में या दीनी मसादिर में नहीं ला सकते, दोनों का टकराव है। बस यहाँ पर हमने शिफाअत के दो मफहूम को डिस्कस किया, एक शिफाअत उर्फ आम में, दूसरी दीनी मनाबे और मसादिर में। दीनी मनाबे में शिफाअत का मफहूम है कि शिफाअत करने वाली ज़ात उस इंसान की शिफाअत करती है जिसने असबाब मुहैया किए होते हैं और जिसने तरबियत के मौके मुहैया किए होते हैं, जो उस नापसंदीदा कैफियत से बाहर निकल आने के लिए शिफाअत का मुस्तहिक होता है, उसको कहते हैं शिफाअत दीन में। यानी ये जो जितने शिफाअत पे आप देखें हमले होते हैं, जितने भी नुक्ते चीनियाँ और जितने भी एतराज़ात होते हैं शिफात पर, ये शिफात के पहले मफहूम को होते हैं। क्यों? क्योंकि उर्फ़ आम में जो शिफात है, हम नाफहमी की बुनियादों पर उसको हम ले आते हैं दीन में कि चूँकि दुनिया के रिवाज के मुताबिक इस तरह से शिफात होती है, असर रसूख रखने वाली शख्सियतें ऐसे आती हैं और मुजरिम को उसी जुर्म की हालत में बचा के ले जाती हैं। इसी उर्फ़ आम वाले मफहूम को हम अपने दिमागों में रखकर आते हैं अब दीन की तरफ, और हम शाफ़ईन से उम्मीद रख रहे होते हैं कि बाद अज़ मर्ग बरज़ख के मराहिल में, यौम आखिरा या यौम दीन में, महशर में ये हमारी शिफाअत करेंगे, इसी हालत में जिस हालत में हम मरे हैं, इसी हालत में, जुर्म की हालत में। ना हमने कोई असबाब मुहैया किए, ना हमारी फ़िक्र में कोई तब्दीली आई, ना हमारे अमाल में कोई तब्दीली आई। किसी भी किस्म की तब्दीली के और किसी भी किस्म की तरबियत और इस्लाह के बग़ैर हम मुंतज़िर हैं कि हमारी शिफाअत की जाए। ये इज्तिबा है। जितनी जल्दी इंसान इस इज्तिबा को अपने जहन से पाक करेगा, उतनी ही जल्दी शिफाअत के असल मफहूम से नज़दीक होगा और फिर उसका अमल ज़ीबा होगा। बस यहाँ पर हम गलत फहमियों में से एक गलत फहमी को और डिस्कस कर देते हैं। वो गलत फहमी ये है कि अज़ीज़ान, जो शिफाअत हमें सिखाई गई है वो ये है कि दुनिया में जो चाहो कर लो, दुनिया में जिसके मातहत ज़िंदगी गुजारो, जिससे चाहे रहनुमाई ले लो, जैसे चाहे अमाल अंजाम दे लो, आखिरत में शाफ़ईन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। हालांकि कोई कहता है कि पंजतन पाक मेरी शिफात करेंगे, कोई मुमकिन है कहे कि चारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम मेरी शिफात करेंगे, कोई कहे कि ना पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शिफात करेंगे। दुरुस्त है, शाफ़ईन का वजूद अपनी जगह बरहक है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि अगर मेरे और आपके जहनों में ये बिठा दिया गया है कि दुनिया में जो चाहे जैसा चाहे जुर्म कर लो, किसी भी स्टैंडर्ड पर, किसी भी डिगर पर अपनी ज़िंदगी गुजारो, आखिरत में मरने के बाद महशर में शाफ़ईन बचा लेंगे, ये इसको पाक कर दें। बिला शुबा ये एक गलत फहमी है, एक खुराफात है शिफाअत के बारे में। हमने जैसे बताया कि शिफाअत करने वाली ज़ात जो शिफाअत कर रही है, जिसको हम समझ रहे हैं कि ये अल्लाह की बारगाह में असर रसूख रखती है, इसका सिक्का चलता है, इस ज़ात को भी अल्लाह ताला से इज़्न की ज़रूरत है। बिदून इज़्न खुदा ये शाफ़ईन भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते बिदून इज़्न खुदा। आयतुल कुर्सी में हम क्या पढ़ते हैं? मन दल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निह। और कौन है जो अल्लाह के इज़्न के बगैर उसकी बारगाह में शिफाअत करे किसी की? इससे बढ़कर दलील हमारे पास नहीं है कि अगर किसी इंसान का ये नज़रिया है कि मैं शिफाअत का मुस्तहिक हूँ क्योंकि मैं फलाने मकतब से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि मैं फलान काम मैंने अंजाम दिए हैं दुनिया में, और क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मेरे तमाम तर जुर्म पर पर्दा डालते हुए मेरी शिफाअत की जाए। नहीं कह सकते आप। शिफाअत का दीनी माना में मफहूम ये नहीं है कि आपके गुनाहों पर पर्दा डाल दिया जाए। ये उर्फ़ आम की शिफाअत का मफहूम है जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, और आप इसी मफहूम के तहत दूसरी चीज़ों को भी इससे कंपेयर करके जज करना चाह रहे हैं, जिन्होंने आपको सुस्त बना दिया है।
انسان کو سست بنانے کے لیے کچھ عناصر کی ضرورت پڑتی ہے. ان میں سے ایک شفاعت کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں. شفاعت یہ نہیں ہے کہ ہم جو چاہے کریں، جیسے چاہیں زندگی گزاریں، جس کے چاہیں احکام کی بجا آوری کریں اور آخرت میں ہمیں شافعین کی جماعت بچا لے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں پر مثلا کوئی کہے امام حسین علیہ السلام پر عزاداری میں ایک آنسو بہا لو تو آپ کی شفاعت ہو جائے گی، یا آپ ایک کربلا کا چکر لگا لو تو آپ کی شفاعت ہو جائے گی، یا آپ مکہ مدینہ جا کے ایک سیلفی لے لو اور وہاں پر آپ کی یہ عمل آپ نے جو کیا ہے اس سے آپ کی شفاعت ہو جائے گی. شفاعت اسے نہیں کہتے عزیزان. شفاعت کا معیار ڈیفرنٹ ہے. یعنی شفاعت کا معیار اتنا ڈیفرنٹ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کانسٹنٹلی ایک سٹینڈرڈ پر گزارنی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اسباب فراہم کرتا ہے، اور کسی قسم کی کمی بیشی کے تحت اس کو ضرورت پڑتی ہے شفع کی، ایک جوڑے کی جو ایک پرسنالٹی اثر و رسوخ رکھنے والی آتی ہے اور اس سے مل کر اس کو نجات دیتی ہے. مگر اس کے لیے اس کے پاس وہ شرائط ہونی چاہیے جو آگے آ کے ہم ڈسکس کریں گے. بس یہاں پر جو ہمیں اتنا ریلیکس کر دیا گیا ہے کہ شارٹ کٹ موجود ہے، تو سختیاں کیوں اٹھائیں زندگی میں؟ شارٹ کٹ موجود ہے نا. شارٹ کٹ کیا ہے؟ شفاعت رکھنے والی شخصیتیں ہیں، دنیا میں جو چاہو کرو، آخرت میں وہ بچا لیں گی، یا قبر میں وہ بچا لیں گی، یا برزخ میں وہ بچا لیں گی. کیسے بچائیں گی؟ جبکہ انہی شخصیتوں کے روایات اور ان کے احکامات کی روشنی میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں بچا پائیں گی. اور ہم قرآن کی آیت بھی اپنی بات پر آگے لے کر آئیں گے کہ دلیل بن سکے ان لوگوں کے لیے جو ذہنوں میں اپنے یہ سوچ رہے ہیں کہ شفاعت ہماری ہوگی اور بالضرور ہوگی، حتیٰ ہم اگر مجرم حالت میں، جرم کی حالت میں مرے، نہیں ہوگی. حالانکہ ایک غلط فہمی میں سے کیا ہے کہ ہمیں جو اتنا امیدوار کر دیا گیا ہے کہ ہم گناہ کی حالت میں مریں گے، زندگی میں جو چاہے کریں، آخرت میں شخصیتیں آئیں گی، بڑی بڑی شخصیتیں آئیں گی. مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آئے گی، مولا علی علیہ السلام آئیں گے، اور بی بی فاطمۃ الزہرا و امام حسین و امام حسن و باقی ائمہ معصومین آئیں گے، اور یہ سارے آئیں گے اور مجھے بچائیں گے. امیدوار کر دیا گیا نا. اس امید پر زندگی گزار رہے ہیں، اس امید پر اپنے آپ کو جرأت دے رہے ہیں کہ خدا کی معصیت انجام دو. اس مفہوم سے عزیزان عدل الہی کا فلسفہ متزلزل ہوتا ہے. تشیع میں عدل الہی کا فلسفہ غالب ہے ہر چیز میں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ توحید کے بعد ہم نبوت سے پہلے عدل کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے. عادل انسان ظلم نہیں کرتا، عادل انسان عدل کی بنا پر حکم دیتا ہے. بس شفاعت والے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ عدل سے کام لے گا. ایک انسان ممکن ہے دنیا میں ساری لذتیں اٹھائے، تمام تر لذتیں اٹھائے بدون کسی قید و بند کے، اور وہ آخرت میں جنت میں چلا جائے شفاعت کی وجہ سے. ساری لذتیں اٹھا کے، ساری معصیت انجام دے کر، سارے گناہ انجام دے کر، اور دین خدا کو سبق سمجھ کر، نماز نہ پڑھ کر، اور بہت سارے جو ایسے فردر گناہ ہیں، بے حجابی ہے، ظلم ہے، لوگوں کا حق کو غصب کرنا، یہ سارے کام دنیا میں انجام دیے اور اسی حالت میں مر گیا. اب اس حالت میں مرنے کے بعد یہ امید رکھ رہا ہے کہ روز محشر شافعین آئیں گے، بی بی فاطمۃ الزہرا آئیں گی اور اسے بچا کے جنت میں لے جائیں گی. اوکے. اور اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے جس نے پوری زندگی سختیاں جھیلیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ دین خدا کو، اس کے احکامات کو پائمال نہ کرے، سختیاں جھیلتا رہا اور بہت ساری سختیوں سے گزرا، بہت سارے سد معبر سے گزرا، اور اس ساری سختیاں جو اس نے خدا کی حدود کو پائمال نہ کرنے کے لیے خدا کی محبت میں اس نے زندگی گزاری ہے اور کوشش کی ہے، یہ کسی بنیادوں پر آخرت میں جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کی شفاعت نہ ہو. تو اس فلسفے سے عدل الہی کا فلسفہ متزلزل ہوتا ہے، اور
जहां भी कोई भी अकीदा, कोई भी ऐसी बात आपको कोई बताए जिससे जुल्म की बू आए, वो सुन्नत इलाही नहीं हो सकता, यानी वो फेल खुदा नहीं हो सकता। अदल के खिलाफ अल्लाह ताला कोई काम अंजाम नहीं देगा। अदल ही है जिसकी बुनियादों पर बहुत सारे काम अंजाम दिए जाते हैं। अदल को अगर बीच से हटा दे तो फिर जुल्म का इर्तिकाब करने वाली ज़ात काबिल सताइश व काबिल इबादत नहीं हुआ करती। ये अदल का हुस्न है जो इंसान को आशिक बनाता है। यहाँ पर शिफाअत से रिलेटेड एक और मफहूम को लोगों के जहन में सादा करने के लिए, आसान करने के लिए मिसाल का सहारा लेते हैं। यानी शिफाअत को आप ऐसा समझ लीजिए कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड होती हैं इस पर। यानी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, ये पाकिस्तानी माशरे में हमने देखा है, इस स्टेटमेंट को भी हमने पढ़ा है। यूरोपियन ममालिक में इस स्टेटमेंट से सब वाकिफ़ हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड वहाँ पर लिखा होता है जहाँ पर इंसान को किसी भी कानूनबंदी के या किसी भी ऐसे बेनिफिट वाली हालत में मुस्तस्ना किया जाए, वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन का एक वर्ड है स्पेसिफिक, उसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात यूरोपियन ममालिक में बैंक के बाहर लिखा होता है कि आवर लोन बुक्स आर ओपन फॉर ऑल। हमारी कर्जा देने की, हमारी लोन देने की किताबें, हमारा लोन देने का जो चैप्टर है, जो दफ्तर है, जो डिपार्टमेंट है, वो खुला हुआ है सबके लिए। और नीचे छोटा सा लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। तो ये जो आपने बड़ा बड़ा दिखा है लेके कि हमारे कर्जा देने की किताबें खुली हुई हैं, आ जाइए, तशरीफ़ ले आइए, हमारा कर्जा सबके लिए हाजिर है। जब आप जाते हैं बैंक के अंदर, वो आपसे चंद सवालात करते हैं, वो आपका जायज़ा लेते हैं कि आप इस शराइत पर पूरा उतरते हैं या नहीं, आप इस टर्म्स एंड कंडीशंस पर पूरा उतरते हैं या नहीं। जब 2-3 सवाल आपसे किए जाते हैं तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर आप नाराज़ होकर कहते हैं कि आपने तो बाहर लिखा हुआ है कि आवर लोन बुक्स आर ओपन फॉर ऑल, हमारी कर्जा देने की किताब खुली हुई है सबके लिए। फिर वो आपसे कहता है कि आपने वो तो देख लिया, मगर वो टर्म्स एंड कंडीशन भी हमने लिखी हुई थी, वो आपने नहीं पढ़ी। तो बस शिफाअत भी इसी तरह से है। शिफाअत होगी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। जिस तरह से हदीस सिलसिलतुल ज़हब हमारे पास मौजूद है, जहाँ पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने निशापुर में या मर्व के मकाम पर एक बड़ी ही हदीस के जिसको आबिद तला से लिखा जाना चाहिए, और जो बाज़ औक़ात हमारे मस्जिदों की, हमारे इमाम बारगाहों की, हमारे घरों की जीनत बनी है, और इसको बयान भी किया जाता है। हम इस हदीस और इस रिवायत के माना को जोड़ रहे हैं अपने मफ़हूम शफ़ाअत जो हम बयान करना चाह रहे हैं। वहाँ पर इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा ने फरमाया, अल्लाह जल्ला जलालहू यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाहु हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमिना मिन अज़ाबी। फरमाया कि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, फ़कत यही टुकड़ा, इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, इसमें अलीउन वलीउल्लाह नहीं है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, मेरा किला है, मजबूत किला। फमन दखल हिस्नी, फिर खुदा फरमा रहा है कि जो भी इस किले में दाखिल हो गया, अमिना मिन अज़ाबी, मेरे अजाब से अमन में आ गया, मेरे अजाब से महफूज रह गया। अब ये हदीस सुनकर वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, दानिशवर मौजूद हैं, और वो एक रिलैक्सेशन की कैफियत में चले गए, एक आरामिश की कैफियत में चले गए। एक ऐसे चीज़ उनके दिमाग में आ गई कि ये तो बहुत सिंपल कर दिया इमाम ने, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और फिर जाओ जन्नत में, और आप पर अजाब हराम हो जाएगा, जहन्नुम की नार आप पर हराम कर दी जाएगी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर। अब कैद ही नहीं है कोई, अब रसूल की नबूवत कहाँ जाएगी, अब रिसालत कहाँ जाएगी, अब आइम्मा का मकाम कहाँ जाएगा, अब हुब्ब अहले बैत और अहले बैत के अहकाम और उनके फरामीन कहाँ जाएंगे। रिलैक्स की सूरत में आ गए सब
کہ یہ امام کیا کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ اسمی، کہ یہ میرا قلعہ ہے بس۔ جب امام نے یہ سارے باتیں سنی اور ان کے رویے دیکھے تو پھر فرمایا بے شروطہا وَأَنَا مِن شروطہا، امام نے فرمایا کہ غلط فہمی کا شکار مت ہونا، یہ لا الہ الا اللہ حسنی کہ یہ میرا قلعہ ہے، خدا فرما رہا ہے اس کی کچھ شرائط ہے اور میں اس شرائط میں سے ایک ہوں۔ دوسرے معنی میں امام فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ حسنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائیڈ۔ یہ جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ شفاعت کے مفہوم کو اتنا آسان مت سمجھے، اور اس پر ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائیڈ ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی یا امن من ناری، میری عذاب سے، میرے نار سے، آگ سے، آتش جہنم سے محفوظ ہے وہ شخص جو قلعہ ولایت ہے علی ابن ابی طالب کے اندر ہو۔ اب یہاں پر تو مسئلہ اور زیادہ خطرناک ہو گیا۔ اب ہم سے کوئی پوچھے کہ یار آپ کون ہو، ہم بولتے ہیں ہم مولائی ہیں۔ مولائی یعنی کیا؟ ہم علی ابن ابی طالب کے ولایت کے قائل ہیں۔ اوہو، آپ ان کے ولایت کے قائل ہیں؟ پھر کوئی بولے کہ یار یہ تو بہت اچھا ہو گیا، آپ تو بخش دیے جاؤ گے، آپ پر تو جنت کی جو ہے وہ خوشبوئیں پھینکی جائیں گی اور جہنم کی آگ آپ پر حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے فرمایا کہ ولایت ہو علی ابن ابی طالب حسنی، اور جو قلعے میں آ گیا پر وہاں پر کیا کہیں گے؟ وہاں پر قانون عقل اور امام رضا کی وہ حدیث کے بے شروطہا، ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائی، شرائط کے ساتھ ہے، یا ولایت ہو یا لا الہ الا اللہ ہو، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ اس کے بعد کہیں گے کہ جب آپ کے سامنے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آ گیا، اب آپ محتاط ہو جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ یار لا الہ الا اللہ کہنے سے میں بچ جاؤں گا، ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائی۔ امام حسین علیہ السلام پر ایک آنسو بہاؤں گا، مجھ پر جنت واجب ہو جائے گی، ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائیڈ۔ یا میں کربلا کی زیارت میں جاؤں گا اور اس کی بابت مجھے جو ثواب ملے گا اس میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے قیامت کے دن بخش دیا جائے گا، ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائیڈ۔ یا اسی طرح آپ حج کو لے لیں، مکہ مدینہ کی زیارتوں کو لے لیں اور دوسرے کام لے لیں، شفاعت کا مفہوم آپ کو کہہ رہا ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائیڈ ہوں گی، اس کے علاوہ کام نہیں بنے گا۔ جب بھی آپ کسی جگہ کوئی ایسی بات کسی فرد سے بھی سنیں جو آپ کو اعمال میں، جو آپ کو عمل کرنے میں سست عنصر دے رہی ہو اور ان بنیادوں پر دے رہی ہو کہ ہمارے پاس یہ روایت موجود ہے، ہمارے پاس فلان حدیث موجود ہے، اس کی بنا پر آپ ریلیکس رہیں اور آپ کی شفاعت کی جائے گی۔ شفاعت کی کچھ خاص شرائط ہیں عزیزان، جس طرح ہم نے بتایا۔ شفاعت ایسی چیز نہیں ہے، درست ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیتیں موجود ہیں، درست ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جن کا سکہ چلتا ہے وہ شفاعت کریں گے، مگر وہ شفاعت ان کی کریں گے جو شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ شفاعت کی ایک شرط میں سے یہ ہے کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی اپنی استعداد کے ساتھ احکام خداوند کی بجا آوری کی کوششیں کرتا ہے، اور وہ کوششیں کرنے کے بعد بھی کچھ وجوہات کی بنا پر اس کے نامہ اعمال میں کچھ لغزشیں موجود رہتی ہیں، کچھ سیاہ کارنامے موجود رہتے ہیں، مگر چونکہ وہ اس پر نادم اور اس پر پشیمان ہوتا ہے اور وہ ایسے اسباب مہیا کر دیتا ہے باقی اعمال سے کہ اس پر وہ شفاعت امپلیمنٹ ہوتی ہے، وہ بھی خدا کی اجازت سے۔ یہاں پر خدا کی اجازت کے بغیر ہم نے کہا کہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان کہے کہ میں ساری زندگی رب العالمین کی نافرمانی میں گزاروں گا اور آخرت میں مجھے رحمت للعالمین یا ان کے اہل بیت بچا لیں گے۔ یہ دماغ سے نکال دیجئے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے یہ کہ اللہ کی نافرمانی کرو اور اللہ ہی اذن شفاعت دینے والا ہے اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیتوں کو، تو وہ اثر و رسوخ والی شخصیتیں اس بابت کہ ان کا سکہ چلتا ہے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں، اور اس ایسے معاف فرما دیں کہ آپ نے اپنے کوئی اسباب ہی فراہم نہیں کیے، کوئی بھی اسباب فراہم نہیں کیا۔
یہ جس طرح ہم دعائے توسل میں پڑھتے ہیں، ہر ہفتے ہم دعائے توسل کا پروگرام رکھتے ہیں نا نماز عشاء کے بعد، وہ دعائے توسل کیا ہے؟ وہ دعائے توسل یہ ہے کہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، 14 معصومین کا وسیلہ دیتے ہیں، 14 معصومین کا وسیلہ دیتے ہیں، اے اللہ کی بارگاہ میں وجیہ، اے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو، پیغمبر اکرم سے شروع ہوتے ہیں اور بی بی فاطمۃ الزہرا اور امام علی اور اس طرح پورے 12 اماموں کے نام لے کر ہر امام کو وسیلہ قرار دے کر 2 چیز چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یا وجیہن عند اللہ، اے اللہ کی بارگاہ میں وجیہ، اے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو، اے اللہ کی بارگاہ میں اثر و رسوخ رکھنے والے، اشفع لنا عند اللہ، ہماری شفاعت کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ بہت سارے مفہوم ہیں اس کے۔ ہم دنیا میں یہ دعا مانگ رہے ہیں تو ہم دنیا میں ہی ان سے شفاعت چاہ رہے ہیں، ابھی شفاعت کرے۔ ہماری شفاعت کیسے ہوگی؟ یعنی کچھ ایسے جرم انسان نے عمل کیے ہیں، انجام دیے ہیں، جس جرم کی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا رخ اس سے موڑ لیا ہے۔ اب یہ اپنے جرم پر نادم ہے، پشیمان ہے، توبہ کے ذریعے اور اس کی فکری حالت بدلنے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے، اس کی تربیت کرنے کے لیے اب یہ اللہ کی بارگاہ میں جو وجیہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو اثر و رسوخ رکھنے والی ہستیاں ہیں، ان سے یہ چاہ رہا ہے کہ اشفع لنا عند اللہ، یہ جو اللہ نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا ہے، یہ جو اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، یہ جو اللہ نے اپنی رحمت مجھ سے موڑ لی ہے، آپ شفاعت کریں، میں نادم ہوں، میں پشیمان ہوں، آپ شفاعت کریں کہ خدا اپنی رحمت کو میری طرف دوبارہ سے کر دے۔ اشفع لنا عند اللہ، یہ دنیا میں بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے اور آخرت میں بھی، جبکہ دنیا میں اس کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اگر دنیاوی زندگی انسان کی سیٹلڈ ہو جائے، خدا کے احکام کے زیر سایہ آ جائے، پھر آخرت میں چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں کہ وہ جو تھوڑی بہت لغزشیں انسان کے نامہ اعمال میں ہیں اس کی بھرپائی کی جا سکے شافعین کے وسیلے سے۔ نامہ اعمال میں کچھ لغزشیں باقی رہتی ہیں، اس کی شفاعت کی جاتی ہے، نہ کہ پوری زندگی اور پورا نامہ اعمال سیاہ انسان کا ہو اور اسی جرم کی حالت میں وہ مر گیا ہو، اسی معصیت کی حالت میں وہ مر گیا ہو۔ اب اس کو شافعین بچا لیں گے، یہ غلط فہمی ہے، کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ یہ عقل کے کسی حصے میں آتا ہے۔ اسی پر ہم یہ بتائیں کہ شفاعت میرٹ پر ہوگی، شفاعت کے میرٹ ہیں اپنے، یعنی جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس کے پاس دلیل قانع کنندے موجود ہے کہ میری شفاعت کی جائے، مجھے کیوں معاف کیا جائے۔ ہے نا دعائے کمیل کا ایک جملہ ہے کہ وہاں پر خدا جو ہے وہ آگ میں جب پھینکے گا تو وہاں پر انسان آواز دے گا یا ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کو آواز دے گا نا دعائے کمیل۔ اگر اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو بہت ساری چیزیں انسان کو سمجھ میں آئیں گی۔ وہاں پر آواز دے گا، چلا کے کہے گا کہ خدایا اے ولی المؤمنین یا غیاث المستغیثین، تو آگ میں پھینک دے گا اس بندے کو جس نے زندگی میں اپنا ماتھا تیری عبادت کے لیے وقف کیا ہوا تھا، اور اس طرح کر کے ڈیفرنٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے گا۔ دعائے کمیل میں وہ حالت بتائی گئی ہے کہ اگر ایک انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو وہ شکایت کرے گا کہ میں نے تو اسباب مہیا کر دیے تھے، میں نے تو اپنی پشیمانی پر ایمان لے آیا تھا، میں نے تو اس گناہ سے توبہ کر کے اس گناہ کے نزدیک نہ گیا، تو اب مجھے کیوں جہنم کی آگ میں پھینک دیا تو نے؟ خدایا مدد کرنے والے، اے مومنین کے ولی، ان کے سرپرست، تو آگ میں ڈال دے گا اس چہرے کو جس چہرے نے تیری عبادت کی ہو، جس ماتھے نے تیری عبادت میں سجدے کیے ہوں، تو اسے آگ میں ڈال دے گا۔ یہ اسباب مہیا کرنا ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ شفاعت میرٹ پر ہوگی، اس کو آپ شرائط پرووائڈ کر دیں، آپ شفاعت کے مستحق ہو جائیں گے۔ شفاعت کا معیار مومن اور متقی ہونا ہے،
شفاعت کا معیار بایولوجیکل مسلمان یا لا الہ الا اللہ یا محمد رسول اللہ یا علی ولی اللہ پڑھنا نہیں ہے. شفاعت کا معیار ہے ایمان اور تقوی، مومن اور متقی. مومن اور متقی انسان بھی عصمت کبریٰ پہ فائز نہیں ہوتا. شفاعت والے مرحلے میں مومن اور متقی انسان کے نامہ اعمال میں بھی کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شفاعت کا مستحق قرار پاتا ہے. بس یہاں پر شفاعت کا معیار کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے جو ہے وہ میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اس لیے میری شفاعت ہوگی. ہمیں سنایا جاتا ہے، بہت ساری روایات ہمیں سلانے کے لیے اور سست کرنے کے لیے سنائی جاتی ہیں تاکہ ہم امیدوار ہو کر عمل سے پیچھے ہٹ جائیں. مثلا آپ کو سنایا جائے گا کہ روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. درست ہے مگر اس کو سنانے والا اور اس کو سمجھانے والا آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ علی کی محبت بھی رکھو اور گناہ بھی کرتے رہو. پیچھے سے گناہ آ رہے ہیں، آگے سے علی کی محبت آ رہی ہے، تو وہ لکڑی کی طرح سب کو جلا کے راکھ کر دے گی. نہیں، یہ مفہوم نہیں ہے. علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے، یعنی گناہ وینشٹ ہو جاتے ہیں جہاں پر علی کی محبت آتی ہے. جس انسان کو بھی اشتیاق پیدا ہو کہ وہ گناہ کے وہ معصیت خدا کے نزدیک جا رہا ہو اور وہ مولا علی کی محبت میں، مولا علی کی ولایت میں، مولا علی سے شرم کر کے کہ یہ نمائندہ خدا ہے، یہ رسول کا خلیفہ ہے، یہ امام برحق ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں یہ مظلوم ہے اور مجھے اس سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائے، وہ گناہ انجام نہ دے، اسے کہتے ہیں علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے. علی کی محبت نے گناہ کو کھا لیا. علی کی محبت آئی اور انسان اس گناہ کے نزدیک نہ گیا. اس کا مفہوم یہ ہے، نہ یہ کہ آپ دھڑا دھڑ گناہ کرتے جائیے اور پیچھے سے علی کی محبت آ رہی ہے گناہ کو کھانے. یہ آپ کو سلانے کے لیے، امیدوار کرنے کے لیے، آپ کو سست عنصر بنانے کے لیے کہا جاتا ہے. یا آپ کو روایت سنائی جاتی ہے کہ روز محشر بی بی فاطمہ الزہرا بہشت میں نہیں جائیں گی جب تک کہ وہ چن چن کر اپنے سارے شیعوں کو، اپنے سارے پیروکاروں کو، اپنے سارے ماننے والوں کو یا امام حسین پر سارے گریہ کرنے والوں کو چن چن کر بحث میں نہیں لے جاتی. درست ہے روایت، مگر آپ کو جس طرح سے سمجھائی جاتی ہے یا جو ان کا ہدف ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہے. درست ہے یہ روایت، مگر وہ شفاعت کا مفہوم ہے، یعنی وہ چن چن کر ڈالنا. آپ کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائی بے شروطہا، ایسا نہیں ہو سکتا. وہاں پر عدل غالب ہے. وہاں پر بی بی فاطمہ الزہرا کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ اذن خدا نہیں ہوگا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ وہ روز محشر اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ ایک گروہ سے خطاب کر رہی ہوگی اور ایک گروہ سے خطاب کرے گی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیچھے سے، کیونکہ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے جسم کے قائل ہیں، تو وہ یہ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوگا. کرسی بھی وہی کرسی جو انسان کے عرف عام میں ہے، دماغ میں ہے، اور وہ ایک گروہ سے حساب کتاب لے رہا ہوگا. اور اس گروہ سے حساب کتاب لیتے وقت پیغمبر اکرم اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی کرسی کے پیچھے سے جنت میں. اشتباہ ہے، گناہ ہے ایسی بات کرنا، ایسا عقیدہ رکھنا گناہ ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر یہ دیکھیں پیغمبر اکرم ہوں یا ان کے اہل بیت، یہ جرأت کے ساتھ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج اس کی ضرورت زیادہ ہے. لوگوں کو سست کر دیا گیا ہے، لوگوں کو امیدوار کر دیا گیا ہے، لوگوں کو اس امید پر گناہ کے قریب کیا جا رہا ہے کہ آپ کے جو شافعین ہیں نا وہ بہت اسٹرانگ ہیں، ان کا سکہ چلتا ہے. آپ کو کہانیاں سنائی ہیں راہب کے بیٹوں کی کہانیاں سنا کے آپ کے ذہن کو کس طرف تقویت دی ہے. عزیزان، آپ کو کہانی یہ کرائی گئی ہے کہ راہب کے بیٹوں کو امام حسین نے عطا کیا. کتنے بیٹے؟ 7 ہے نا. عیسائی راہب، کیا سنایا گیا آپ کو قصے کہانیاں؟ حالانکہ مختلف ہیں جو یہ ذاکرین سناتے ہیں.
ذاکرین کیوں زیادہ سناتے ہیں؟ کیونکہ ذاکرین طبقہ آپ کو سلانے میں یا آپ کو میورفین کے انجیکشن دینے میں ان کا فعال کردار ہے۔ ذاکرین کہتے ہیں کہ بھائی امام حسین نے جو ہے وہ راہب کو بیٹے دے دیے۔ کیوں بھائی؟ راہب گیا تھا پیغمبر اکرم کے پاس اور پیغمبر اکرم سے کہا کہ اولاد نہیں ہے میری اور میں مسلمان بھی نہیں ہوں، راہب ہے نا، عیسائی ہے، اولاد نہیں ہے میری، آپ اولاد دے دیجئے مجھے۔ تو پیغمبر اکرم کانٹیکٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اور کہتے ہیں کہ سوری، آپ کے تقدیر میں نہیں ہے اولاد، بچے ہے ہی نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے وہ کیا ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ نہیں ہو سکتی، صبر کریں اور گزارا کریں اس پر۔ پھر امام حسین علیہ السلام وارد ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، پیغمبر اکرم نے بھی رد کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس تقدیر پر، یعنی اس کے بارے میں کچھ لکھ دیا گیا ہے، اس پر راضی ہیں۔ اور پھر امام حسین کو ذاکرین انٹر کرواتے ہیں اور اس انٹر کروانے کے بعد کہتے ہیں کہ راہب آپ کدھر جا رہے ہو، آپ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ امام حسین اپنے نانا کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر اس کی تقدیر میں ہوتی اولاد تو یہ آپ کے پاس کیوں آتا؟ ہم تو اس کی تقدیر بنائیں گے نا۔ ہم اس کی تقدیر کیا بنائیں گے؟ ہم ایسے بنائیں گے کہ راہب آ جاؤ، آپ چھوڑو اس کو، آپ پیغمبر کو بھی چھوڑو، خدا کو بھی چھوڑو، ادھر آؤ میں آپ کو بیٹے دیتا ہوں۔ اور راہب نے بیٹے دیے اس کو، 1 2 3 7 بیٹے دیے۔ خوب، یہ روایت یہ ذاکرین بیان کرتے ہیں۔ اس سے مقصد کیا نکل رہا ہے؟ مقصد یہ نکل رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر بھی کچھ کر سکتے ہیں، بدون اذن خدا امام حسین کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے تو وہ مشرک ہے، چاہے وہ کالے کپڑے پہن لے، چاہے وہ اپنا نام رضوی زیدی نقوی رکھ لے، کچھ بھی ہو، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام روز محشر اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کچھ کرنے کے اختیار میں ہیں تو شرک کرتا ہے وہ، یعنی امام حسین کو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت سے باہر سمجھ رہا ہے۔ یعنی ایک قدرت اس نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہوا ہے اور اس کے اپوزٹ ایک قدرت ہے امام حسین، جو آپ کو مختلف کہانیوں سے، مختلف روایتوں سے سست کیا جاتا ہے کہ آپ اتنا ٹینشن مت لو، یہ جو قرآن میں آپ کو ڈرایا گیا ہے کہ جہنم ہوگی اور عمل کرو اور یہ نماز پڑھو اور چیز پڑھو، امام حسین کا گریہ کرو اور علی علی کرو، آپ کی تو وارے نہارے ہیں بھائی، آپ کے شافعین اتنے محکم ہیں۔ بس یہاں پر اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہمیں اس کے اگینسٹ بچا لیں گے جو خدا کا نظریہ ہے، جو خدا کا عدل ہے، جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اس کے اگینسٹ اہل بیت بچا لیں گے، تو اشتباہ ہے، شرک ہے۔ اس کو غلط فہمی کو اپنے دماغوں سے نکال دیں۔ یعنی آپ دو انسان کی مثال لے لیجئے، ایک انسان، دونوں کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، ایک پورا سال درس نہیں پڑھا، پورا سال یونیورسٹی نہیں گیا، چھٹیاں کرتا تھا، ناغا کرتا تھا، درس پر توجہ نہیں دی اور فیل ہو گیا امتحان میں۔ اس کے مقابلے میں دوسرا فرد ہے جو پورے سال یونیورسٹی گیا، پورے سال زحمت اٹھائی، درس کو سمجھنے کی پوری کوشش کی، اپنی تکالیف، اپنے سارے جو اس کی مسئولیت تھی اس کو ادا کیا اور کچھ نمبروں سے فیل ہو گیا۔ اب یہ دونوں فیل ہو گئے۔ اب یہ جاتے ہیں اس دین کے پاس ایک شفیع کو لے کر، ایک شفاعت کرنے والے ٹیچر کو لے کے جاتے ہیں جو 25 سال سے اس یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، اس کا اثر و رسوخ ہے۔ یعنی اس ہیڈ ماسٹر کے پاس یا اس دین کے پاس یا اس کالج یونیورسٹی کے سربراہ کی بارگاہ میں اس معلم کا، اس ٹیچر کا جو بہت وجیح ہے دین کی نظروں میں، اس کا سکہ چلتا ہے، اس کو شفاعت کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ اب کوئی عاقل انسان بتائے کہ کس کی شفاعت ہونی چاہیے؟ وہ انسان جس نے کچھ نہ کیا، پورے سال وہ کالج نہ آیا، پورے درس پہ اس نے توجہ نہیں دی اور کچھ بھی نہ کر سکا، آخری میں وہ فیل ہو گیا، یا وہ انسان جس نے پوری کوشش کی، پوری ہمت سے کام لگایا، مگر امتحان کے دنوں میں خاص شرائط کی وجہ سے، خاص عوامل کی وجہ سے وہ نمبر، تھوڑے سے نمبر سے رہ گیا۔ کون شفاعت کا مستحق ہے؟ یہ شخص جس نے کوشش کی،
نہ وہ شخص جس نے کوشش ہی نہ کی۔ آپ شفاعت کو اس طرح سمجھ لیں، اس انسان نے اپنی کوشش سے اسباب فراہم کیے ہیں، اس انسان نے اس ناپسندیدہ کیفیت سے باہر آیا ہے، اس انسان نے اپنی کوشش و تلاش سے ٹیچر کو، ڈین آف دا یونیورسٹی کو، ڈین آف دا کالج کو یہ بتایا کہ میں نے کوشش پوری کی تھی، کچھ نمبروں سے میں رہ گیا ہوں، برائے مہربانی میری شفاعت کو قبول کریں اور مجھے پاس کیا جائے۔ تو یہاں پر یہ جو مثال ہم نے دی کہ شفاعت کس کی قبول ہوگی، یہ بھی یہی ہے۔ آپ خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، ایک انسان اور بھی جائے گا، مختلف لوگ جائیں گے، اپنے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ جائیں گے، شفاعت ہوگی اور میرٹ پر ہوگی اور خاص شرائط کے ساتھ ہوگی۔ اس سے بڑھ کر ایک اور مفہوم ہے شفاعت کے بارے میں، اور وہ یہ ہے کہ شفاعت کی جائے گی مگر فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ قرآن کی گواہی موجود ہے کہ آخرت میں شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے مگر اس شفاعت کا فائدہ نہیں ہوگا، کچھ بنیادوں پر، کہ شفاعت کے بارے میں جو امیدوار کر دیا گیا ہے، جو شفاعت کے بارے میں ہمیں گمراہ کر دیا گیا ہے، جو خرافات ہمارے ذہن میں داخل کر دیے گئے ہیں، ان سے ڈیمیجز بہت زیادہ ہیں۔ ڈیمیجز کیا ہیں؟ یعنی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بعض اوقات شرائط بڑی خاص آ جائیں گی، شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے مگر فائدہ نہیں پہنچائے گی، خطرناک ہے۔ قرآن میں جملہ موجود ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، نہیں پہنچائے گی منفعت، نہیں پہنچائے گی فائدہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت۔ خطرناک جملہ عزیزان، ہلکا نہ لیں، اس کو سبک نہ لیں۔ شفاعت ہو رہی ہے، فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ فرض کر لیجئے کہ پیغمبر اکرم خدا سے آخرت میں کہہ رہے ہیں کہ خدا میرا امتی ہے، آپ اسے بخش دے، میں اس کی شفاعت کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالی ممکن ہے پیغمبر سے کہے کہ اس کے میرٹ نہیں ہے، اس کی شرائط نہیں ہے، اس نے شرائط پر عمل نہیں کیا، اجازت نہیں ہے، اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، نہیں پہنچائے گی فائدہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت۔ ممکن ہے شفاعت کرنے والے شافعین شفاعت ایک شخص کی کر رہے ہوں مگر فائدہ نہیں ہو رہا ہو، کیوں؟ کیونکہ فائدہ اس کو تب پہنچے گا جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا۔ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اسے فائدہ نہیں دے رہی ہے یا نہیں دے گی؟ کیوں نہیں دے گی؟ شافعین موجود ہیں، اس نے وہ اسباب مہیا نہیں کیے اپنی زندگی میں، نامہ اعمال اس کا سیاہ ہے، اس نے جب کوشش ہی نہیں کی تو شفاعت کرنے والے فارمیلٹی کے طور پہ شفاعت کریں گے مگر عمل نہیں ہوگا، اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو پائے گا، کیونکہ فیصلہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر کوئی اس نقطے پہ آ جائے تو مسائل بہت سے حل ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ یہی جو قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، نہیں پہنچائے گی فائدہ منفعت شفاعت کرنے والوں کی شفاعت، شافعین کی شفاعت۔ آپ شافعین کو لے لے، 14 معصومین، پیغمبر اکرم، بی بی فاطمہ الزہرا، مولا علی علیہ السلام، اور اس طرح کر کے سارے ائمہ اطہار، سب شفاعت کر رہے ہوں گے، فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ کیوں فائدہ نہیں پہنچا رہی؟ آئیے آیت میں دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے کام ہے بھائی۔ قرآن گواہ ہے، نماز پوچھیں گے اس سے کہ بھائی کیا آپ نے کیا ایسا جو آپ کو شفاعت فائدہ نہیں پہنچا رہی؟ وہ کہیں گے بھائی نماز نہیں پڑھتے تھے یار، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم فالتو باتیں بہت کرتے تھے، فضول باتوں میں بیٹھ جاتے تھے، خوض کرتے تھے ہم، جہاں پر بھی محفل کے بعد، میلاد کے بعد، مجلس کے بعد، جہاں بھی فارغ ٹائم آتا تھا ہم فضولیات میں غرق ہو جاتے تھے، یا فضول باتیں جہاں پر ہو رہی ہوتی تھیں ہم اس کا حصہ بن جاتے تھے، ہم اسے کنارہ کش نہیں ہوتے تھے، بس نماز نہیں پڑھتے تھے، فضول باتوں اور فضول گروہ کا حصہ بنتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم کذب کرتے تھے بیوم الدین۔ یہاں پر ساری وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آ جاتی ہیں۔ یہ جو چھٹلاتے تھے یوم الدین کو، یہ مسلمان ہیں جو یوم الدین کو چھٹلا رہے ہیں، کافر نہیں۔ کافر نہیں، کافروں کا تعلق نماز سے نہیں ہے، کافروں کا تعلق مسکین کو کھانا کھلانے سے نہیں ہے، کافروں کو نہیں کہا جا رہا کہ فضول باتوں میں مت بیٹھو، مسلمان ہے یہاں پر مدعا، مسلمان کی شفاعت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ انسان اپنی آپ کو اتنا اعلیٰ سمجھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں یوم الدین کا منکر ہوں۔ کیسے؟ منہ سے نہیں بولتا،
زبان سے ادا نہیں کرتا کہ میں آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، مگر سارے اعمال اور زندگی گزارنے کا طریقہ اور زندگی گزارنے کی ڈگر جو ہے، وہ اس کے سٹینڈرڈ جو ہیں، سارے اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ یوم الدین کا منکر ہے۔ اس کو ایمان ہی نہیں ہے کہ ایک یوم الدین ہے، ایک روز محشر ہے، ایک حساب کتاب ہے، کیونکہ پوری زندگی یہ ایسے گزار رہا ہے جیسے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ چاہے زبان سے نہ کہے کہ بھئی یوم الدین کا منکر ہوں، میں روز آخرت کا منکر ہوں، مگر اس کا عمل شاہد ہے، اس کا گواہ ہے عمل، وہ بتائے گا کہ میں آخرت کا منکر ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہی جو سورہ مدثر میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم یہ 4 کام کرتے تھے یار، اور اب یہ شفاعت کرنے والے سارے ہماری شفاعت کر رہے ہیں نا، ہماری شفاعت ہی نہیں ہو رہی۔ ابھی ہم کتنے ریلیکس ہیں، جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ نماز نہیں پڑھ رہا، فضولیات میں مشغول ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کو بہت ہی سبک سمجھتا ہے، اور ایسی حرکتیں اور ایسے جملے اور ایسی باتیں کرتا ہے، ایسے اعمال انجام دیتا ہے جیسے آخرت میں حساب کتاب میزان ہے ہی نہیں۔ کاذب یوم الدین کی شفاعت ہوگی مگر اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا، اور جب فائدہ نہیں پہنچے گا تو پھر معاملہ خطرناک ہے۔ بس اسی لیے ہم یہاں پر اپنی بحث کو اینڈ کر رہے ہیں، اور ہم یہ آپ سے چاہ رہے ہیں کہ شفاعت کے عقیدے کو عزیزان گناہ کا ہتھیار نہ بنائیں اور نہ بننے دیں۔ یعنی شفاعت سے اتنی امید اور شفاعت کی غلط فہمیوں کو اتنی زیادہ اپنے دماغ میں نہ رکھیں کہ یہ آپ کو معصیت خدا کی طرف لے کے جائے۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات ہوتا ہے انسان، اس کو اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے، اور اللہ کے غفور الرحیم ہونے پر بہت یقین ہے، اور اللہ کے ستار العیوب ہونے پر بہت یقین ہے، اور اس کا شفاعت پر پورا ایمان ہے۔ وہ چاہتا ہے پیغمبر اکرم مجھے بچا لیں گے، مجھے امام حسین بچا لیں گے، آؤ چلو میں یہ گناہ کرتا ہوں۔ نہ، یہاں جہاں بھی یہ فکر انسان کے پاس آئی، بس شفاعت نہیں ہوگی، کیونکہ شفاعت جب بھی عقیدہ شفاعت یا جب بھی عقیدہ رحمت خدا انسان کو گناہ کی طرف سوق دے، گناہ کی طرف رغبت دلائے، تو وہاں پر یہ وائڈ ہو جائیں گی، رحمت خدا بھی نہیں ہے اور شفاعت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امید اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بہت زیبا ہے، ہر انسان کو ہونی چاہیے، مگر اس طرح نہیں کہ اس کو گناہ اور نافرمانی خدا پر استعمال کریں۔ آپ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امید میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید میں آپ انسان کو کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ تو بخشنے والی ذات ہے، آؤ چلو یہ معصیت انجام دیتے ہیں، بڑی لذت ہے اس میں، بڑا لطف آتا ہے، آؤ یہ معصیت انجام دیتے ہیں، آؤ یہ حدود خدا کو توڑتے ہیں۔ اور حدود خدا کو توڑیں گے جب مزہ آ جائے گا، جب لذت آ جائے گی، جب ہم سیر ہو جائیں گے، تب ہم ہمارے نامہ اعمال میں اگر یہ گناہ لکھ بھی دیا جائے تو ہم آخرت میں ہمارے شافعین موجود ہیں۔ یہاں پر شافعین کا معیار یہ نہیں ہے، نہ شفاعت کا عقیدہ یہ ہے۔ اس غلط فہمی کو اپنے دماغوں سے ہٹانا ہے۔ اپنی ذاتی زندگی میں عزیزان کوشش کریں کہ تنہائیوں میں یا انڈیویجول جہاں پر انسان کو ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں، جہاں پر انسان تنہا ہوتا ہے، جہاں پر انسان کو گناہ کرنے کے مواقع زیادہ فراہم ہوتے ہیں، اس حالت میں کبھی بھی امید خدا اور رحمت خدا اور میں بخش دیا جاؤں گا اور اللہ غفور الرحیم ہے اور شفاعت کرنے والے میری شفاعت کریں گے اور مولا علی کی محبت خدا کا مضبوط قلعہ ہے اور میں تو لا الہ الا اللہ حسنی کا قائل ہوں، چلو آؤ میں یہ گناہ تنہائی میں انجام دوں۔ یہ تنہائی میں انجام دینے والا گناہ نہ شفاعت کا مستحق بنائے گا نہ رحمت خدا کا۔ کیوں؟ کیونکہ اس عقیدے کو انسان نے استعمال کیا ہے معصیت سے نزدیک جانے کے لیے، معصیت خدا انجام دینے کے لیے آپ رحمت خدا کا تو سہارا نہیں لے سکتے۔ وہ چیپٹر بالکل جدا ہے کہ جہاں پر انسان نادانستہ طور پر کوئی گناہ انجام دیتا ہے، اس کے بعد پشیمان ہو کر فوراً توبہ کر لیتا ہے اور اپنی حالت کو بدلتا ہے، اپنی فکر کو بدلتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے اور شافعین سے چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں میری شفاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ ممکن ہے مجھ سے ناراض ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ممکن ہے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا ہو، یا وجیحا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، میری شفاعت کریں، ہماری شفاعت کریں تاکہ اللہ اپنی رحمت کو مجھ سے ہٹائے نہ، میری طرف دوبارہ موڑ دے۔ اس کو کہتے ہیں
رحمت خدا، اس کو کہتے ہیں امید رکھنا خدا سے، نہ یہ کہ رحمت خدا اور امید خدا اور شفاعت کا عقیدہ آپ کو گناہوں کی سمندر میں غرق کر دے اس امید کے ساتھ کہ ہم ڈوب بھی گئے اور ہم مر بھی گئے تب بھی قیامت والے دن شافعین کی ایک جماعت ہمیں بچا لے گی۔ تنہائیوں میں گناہ کرنے سے پرہیز کریں، جب کوئی نہیں دیکھ رہا، جب کوئی موجود نہیں ہے، جب کوئی انسان، کوئی آنکھ، کوئی سی سی ٹی وی، کوئی کیمرہ موجود نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تنہائی۔ وہاں پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے اور بہت سارے گناہ کی طرف ذوق دلاتا ہے۔ وہاں پر گناہ انجام نہ دیں، کیونکہ تنہائی میں گناہ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ جو شاہد ہے، جو گواہ ہے، جو عینی شاہد ہے کہ آپ گناہ انجام دے رہے ہیں، روز محشر وہی حاکم اور وہی قاضی ہے، وہی حکم صادر کرنے والا ہے۔ تو بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، تنہائی میں یا تنہائی کے بغیر۔ جب بھی انسان گناہ کی طرف کوئی فکر آئے تو ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، جیسے ہی گناہ کا تصور انسان کے پاس آئے، وہ فوراً مولا علی کی محبت میں ڈوب کر وہ صحن سازی کرے کہ اگر مولا کو پتہ لگ گیا کہ میں نے یہ گناہ انجام دیا ہے تو کتنا شرمندہ ہوں گا میں، بس مولا کی محبت میں اس گناہ سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو، حتیٰ انسان کے نامہ اعمال میں گناہ متعدد ثبت ہوئے ہوئے ہوں، مگر اسی دنیا میں اگر ہم نے شافعین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسباب فراہم کر دیے، اپنی اصلاح کر لی، توبہ کے ذریعے اپنی تربیت کر لی، نفس کو سنوار لیا، تو وہ ہمارے نامہ اعمال سے شفاعت کرنے سے حذف ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ خدا مجھے اور آپ کو مفاہیم دین کو سمجھنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم.